بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد نہایت قابل صدر احترام علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، نہایت قابل صدر احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہوا، اس کا کرم، اس کی مہربانی کہ آج کی یہ شب پھر ذکر مصطفیٰ سننا اور سنانا نصیب ہو رہا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے بھائی محترم جناب محمد اسامہ ضمیر مخدومی صاحب نے اپنے گھر میں سجائی، ہم سب کو بلایا، ہم سب حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج صبح اذان فجر سے پہلے ہمارے پیر بھائی گجرانوالہ قبلہ صاحب کے بڑے پرانے خادم، ان کے وصال کی خبر ملی، تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں گجرانوالہ روانہ ہو گیا۔ 2:30 بجے ان کی نماز جنازہ وہاں پڑھا گئی، واپسی نکلا۔ بہت سارے ساتھی نماز جنازہ میں پیر بھائی اکٹھے ہوئے تھے، سب نے اصرار کیا رکنے کا، تو میں نے انہیں کہا کہ یار رک جاتا، تھک بھی جاتا ہے بندہ، لیکن آج رات محفل جو ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے گھر ہے۔ میں نے صبح جاتے ہوئے بھائی کبیر کو کال کر کے بتایا تھا، اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ بھائی کبیر کو میں نے بتایا تھا کہ اس طرح اچانک جانا پڑ رہا ہے، کوشش تو ہوگی واپس پہنچنے کی، لیکن سفر ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، بندہ لیٹ ہو سکتا ہے، کوئی راستہ میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو یہ بھی پریشان ہو گیا، مجھے کہنے لگا بھائی جی لازمی پہنچے۔ میں نے کہا یار انشاءاللہ کوشش کروں گا، بلکہ میں جب واپسی مغرب پڑھی آ کے میں نے یہ جیلم سے نکل کے دینے کے پاس، تو وہاں بھی ان کی کال گئی، میں کہا یار میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو تقریباً 7:15 بجے میں درواشی پہنچا، بس عشاء کی نماز پڑھی، اور جب میں یہاں آیا تو یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس عزیزم عدیل کو کہا میں یار آج انہوں نے محفل نہیں شروع کی، 8:05 ہو گئے، قاری زید صاحب ملے پہلے تو کہنے لگے جی ہمیں ابھی بھی خبر ملی تھی کہ آپ نہیں ہیں۔ میں کہ 100 کے بیٹھے 100 چلو میں آ گیا ہوں، 100 ختم کرو تو میں شروع کروں۔ یہ یار محبت کی بات ہے،
ٹھیک ہے، یہ ابھی قاری ظفر اقبال صاحب بھی یہی بات آپ سے کہہ رہے تھے، کیا گجرا والوں میں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا؟ بہت ہے، مجھ سے اعلیٰ ہے، لیکن بات ساری ہوتی ہے محبت کی، عقیدت کی، نسبت کی۔ جنہیں یہ محبتیں نصیب ہو جاتی ہیں نا، مرید کو پیر کے ساتھ ہو جائے، اور وہ خوش نصیب کوئی مرید ہو جس کی طلب پیر کو بھی رہے، تو یہ سودے وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس راہ کے مسافر بنے، جو اس راہ پہ چلے ہی نہیں، مسافر بنے ہی نہیں، انہیں کیا پتا یہ کیا شے ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس کا مزہ، اس کا ذائقہ آپ تبھی دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ جب آپ وہ چیز کھائیں گے یا پیئیں گے۔ تو یہ عشق، یہ عقیدت، یہ محبت ایسا جام ہے کہ جس نے یہ پیا ہی نہیں وہ اس کا نشہ کیا بتا، اسے کیا خبر یہ کیا ہے۔ تو میں نے ان سارے ساتھیوں کو یہی گزارش کی، میں یار آگے ربیع الاول شریف کا ٹائم آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے 15 تاریخ سے، تو آج میرے بھائی کی گھر محفل ہے اور ہر بندے کا کوئی شعبہ ہے، وہ ہے نا وہ دوسرے، وہ کیا کہتے ہیں انہیں، ہجرے اور خسرے، وہ اپنی ٹیم کو نہیں چھوڑتے تو ہم کیوں چھوڑیں بھائی؟ برے سے برے لوگ کی ٹیم ہے، وہ اپنی ٹیم کو نہیں چھوڑتے، تو یہ تو علماء کی ٹیم ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو اس مخلوق تک پہنچانے والی ٹیم ہے۔ میں نے کہا یار آج میں رک نہیں سکتا، میں نے لازمی واپس پہنچنا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ آج کی حاضری نصیب ہو گئی، یہ بھی مالک کا فضل ہے، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، تو نیت صاف تھی، ارادہ پکا تھا، تو الحمدللہ مالک کا فضل ہو گیا، پہنچ گئے وقت کے دامن میں، کیونکہ مختصر سی جگہ ہوتی ہے، اور یہ سہولت بھی ہم نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ 2 گھنٹے بیان کروا لیں، یہ سارے کر سکتے ہیں، ساری رات بٹھائے رکھے ہمیں، ہمارا تو یہ شعبہ ہے۔ جھوٹ بولنے والا ساری رات بٹھائے رکھو وہ نہیں تھکتا، تو قرآن بیان کرنے والا، حدیث بیان کرنے والا وہ نہیں تھک سکتا، وہ تو حق بیان کر رہا ہے، وہ کیوں تھکے گا؟ یہ سہولت آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ یہ نہ کہیں یار آج چنگے پھنس گئے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑ دے جناب۔ ہم نے آپ کی جان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی جانیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کی جان کا مالک ہے نا، جو طریقہ اس نے بتایا ہے اور بتایا اس نے اپنے محبوب کی صورت میں ہے، اس طریقے پہ آ جاؤ، اس طریقے کو اپنا لو، اس راہ کے مسافر بن جاؤ، پھر حضور بھی خوش ہو جائیں گے، مالک بھی خوش ہو جائے گا۔ میں نے پڑھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مفسرین نے اس کے مختلف تراجم کیے ہیں، میں اپنے موضوع کے حساب سے ترجمہ کر دیتا ہوں جو عشق والوں کی زبان میں ہے، کہ فرمایا محبوب ہمیں تیرے اس رخ والضحیٰ کی چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اے محبوب ہمیں تیری ان سیاہ سیاہ زلف عنبری کی قسم، جس کا چہرہ اتنا حسین ہو، تو اس چہرے کو دیکھنے کے لیے رب جن ہستیوں کا انتخاب فرمائے وہ کوئی عام بندے ہوں گے؟ جن ہستیوں کا چناؤ کیا کس نے؟ میں نے اور آپ نے نہیں، اس ساری کائنات کے خالق اور مالک اور رازق و حی و قیوم کی شان والے ہیں، جس کی تعریفیں آپ ذرا اس کی بیس سمجھیں نا، پہلے اپنے نبی کا مقام سمجھیں، پھر نبی کی صورت کو سمجھیں، پھر نبی کے حسن کو سمجھیں، جس کے حسن میں یوسف بھی ہے، جہاں خلیل بھی نظر آئے، جہاں کلیم بھی نظر آئے، جہاں سارے انبیاء کے حسن، سارے انبیاء کا حسن، سارے انبیاء کا علم و حکمت جمع کر کے
رخ والضحا بنایا گیا ہو، سجایا گیا ہو، اور مالک فرمائے طٰہٰ، کبھی فرمائے واللیل، کبھی فرمائے والضحا، کبھی فرمائے یاسین، کبھی فرمائے نون والقلم وما یسطرون۔ ترجمے نہیں کر سکتا، یہ تو یہ ایک ایک بات میں بیان ہے۔ میں آپ کو ذات مصطفیٰ بتا رہا ہوں، پہلے ذات مصطفیٰ کو سمجھیں، پھر اس ہستی کے دیدار کرنے والوں کو سمجھیں۔ کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وہ خالق ہو کر کبھی فرمائے الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ وہ خالق ہو کر فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل۔ وہ خالق ہو کر اپنے محبوب کی شان یوں بیان کرے یا ایھا المدثر قم فانذر۔ وہ خالق ہو کر فرمائے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اتنی شانوں والا نبی، اتنی عظمتوں والا نبی، اتنے حسن والا نبی، اتنی شان و مرتبے والا نبی جب اس کائنات میں بھیجا تو اس کائنات کی بارگاہ میں جو طلب رکھنے والے بنائے وہ پھر کیسے ہوں گے؟ وہ نبی بیٹھے تو قرآن کی آیات بنے، وہ نبی چلیں تو قرآن کی آیات بنے، وہ نبی بولے تو مالک ان کے خلق کے تذکرے کرے، وہ مالک کفار کے مقابلے میں نکلیں تو وہ ساری داستانیں قرآن کی آیات بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی جائیں۔ تو وہ ہستی جو رخ والضحا، طٰہٰ کی جبین اقدس، واللیل کی زلفیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے لبوں سے، یاسین کا چہرہ، یاسین کا سینہ، ید اللہ کے ہاتھ، اس طرح جب ساج دھاج کر اللہ کے محبوب بیٹھتے ہوں گے تو دیکھنے والی بھی آنکھیں تو ابو بکر و عمر جیسی چاہیے، عثمان و علی جیسی چاہیے، ابو ذر جیسی چاہیے، ابو ایوب جیسی چاہیے، جتنے حضور کے اصحاب ہیں یہ کو عام نہیں، یہ سلیکٹ شدہ ہے۔ پہلے محبوب کی شان بیان کی، محبوب کو سجایا، اور پھر وہ شان قرآن کی آیات بنائی۔ وہ نوریوں کا سردار جسے جبرائیل امین کہا جاتا ہے، مالک جب بھیجتا ہوگا جبرائیل جا زمین پر، یا باری تعالیٰ کیا کروں، جانا یہ آیات لے کے جا والضحا واللیل اذا سجا۔ تو جبرائیل بھی تو سوچتا ہوگا نوریوں کا سردار میں ہوں، اور جس کی تعریف رب کر رہا ہے، جس کی طرف مجھے پیغام حق دے کر بھیجا جا رہا ہے، تو اس کی بھی تو جستجو ہوتی ہوگی۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ جبرائیل بھی جب حضور کی یہ شانوں والی آیات لے کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہوں گے تو رشک نہیں کرتے، اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے کچھ دن مالک کا امر تھا، حکمت تھی، جبرائیل کا آنا جانا روک دیا گیا۔ مشرک بول پڑے، کہنے لگے معاذ اللہ، محمد کا خدا اس سے روٹ گیا، معاذ اللہ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ ادھر زمین پہ یہ باتیں ہوئیں، ادھر مالک نے سنی، فرمایا جبرائیل جلدی کر، کیا کروں، یہ لے جا آیات مقدسہ۔ اب یہ بدبخت یہاں تک پہنچ گئے کہ میرے اور میرے محبوب کی جدائی کی باتیں کرنے لگے۔ جلدی کر، یہ سورہ دعا لے جا، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ یہ ساری تسلی اور حسن مصطفیٰ کے تذکرے
جبرائیل کو جب دے کر بھیجے تو جبرائیل نے آتے ہوئے بھی دیر نہیں لگائی، وہ تو مالک کے حکم کا منتظر تھا، دل تو اس کا بھی بڑا کر رہا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار نے فرمایا جبرائیل بڑے دنوں بعد آئے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ دل تو بڑا کرتا تھا۔ جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ مالک کی قرب میں بیٹھا تھا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، مقام مصطفیٰ سمجھو۔ حضور نے پوچھا تو جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جی تو بڑا چاہتا تھا مالک کے حکم کا پابند ہوں، جیسے ہی حکم ملا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب بات کو سمیٹ کر ایک مقام پہ لے آؤں اور آج کا سبق آپ کو دے دوں۔ جو اتنی عظمت والی ہستی، اس شان و مرتبے والی ہستی جب اپنے غلاموں کے درمیان جلوہ فرما ہوتے تو جو نگاہیں رخ والضحا کو تکتی، ان سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب آنکھ ہوگی؟ صرف آنکھ تک نہ رہو بلکہ ان سے اعلیٰ کوئی اس کائنات کے اندر ہستی ہوگی کہ جنہوں نے بیٹھ کر، ابھی میرے بھائی استاد اور شاگرد کی بات بھی کر رہے تھے، اس کو بھی اس میں جمع کر لو، جنہوں نے خود قرآن صاحب قرآن سے سیکھا، جن پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینہ علم نشرہ پر، اور وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا کے لبوں سے حضور کی محفل میں بیٹھ کر اصحاب جب حضور سے قرآن سیکھتے، حضور کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے، حضور سے سیکھ کر نماز پڑھتے، حضور کو دیکھ کر کلمے پڑھے، حضور سے دین سیکھا، تو ان سے بڑی خوش نصیب ہستی کوئی کائنات میں ہو سکتی ہے؟ اور آج اس خبیث کو جس کو سیدھا کلمہ بھی پورا نہ آئے وہ ان ہستیوں پہ انگلیاں اٹھائے تو پھر اسے بغیرت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ وہ بغیرتی کر رہا ہے، وہ تو سلیکٹ شدہ ہستیاں ہیں جو مالک نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے جن کا انتخاب کیا، جنہیں چن لیا ہے کہ یہ بیٹھے میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور میرا محبوب الرحمن علم القرآن، جس کو قرآن رحمان نے سکھایا ہے وہ اب انہیں سکھائے۔ جن کی بارگاہ میں اس طرح ہستیاں بیٹھی ہوئی ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مدینہ المنورہ تھا، انصار اور مہاجرین کا جمع غفیر تھا۔ انصار وہ لوگ ہیں جو مدینہ المنورہ کے مقامی لوگ تھے جب حضور مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر آئے، جنہوں نے حضور کو ویلکم کیا، اور مہاجرین وہ اصحاب ہیں جو حضور کے ساتھ یا حضور کی محبت میں مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے۔ تم 1.5 گھنٹے کے لیے آتے ہو تو سمجھ دو ہم نے بڑا دین کا کام کر لیا۔ جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے کس لیے؟ ذات مصطفیٰ کے لیے، دین اسلام کے لیے، مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا، اپنے قبیلے چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کر حضور کے پیچھے پیچھے مدینہ ان پہ آج تم انگلیاں اٹھاؤ؟ تم اس قابل ہو کہ ان ہستیوں کے بارے میں بکواس کرو؟ وہ اتنی اعلیٰ ہستیاں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کا جمع غفیر تھا اور حضور جلوہ فرما تھے۔ جب حضور بیٹھے
وہ طٰہٰ کی جبین اقدس کیسی چمک رہی ہوگی، رخ والضحیٰ کی اس چمک اور دھمک کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب حضور گفتگو فرماتے ہوں گے تو وحی یوحا کے لبوں سے جو کلام نکلتا ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ سارے سر جھکائے، حضرت انس فرماتے ہیں تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ میں سر جھکائے، بس حضور کا کلام سن رہے ہوتے تھے۔ اس مجمع کے اندر دو ہستیاں ایسی ہوتی جو برابر رخ والضحیٰ کو تک رہی ہوتی تھی۔ انس وہ کون ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں ایک ابو بکر صدیق کی آنکھیں اور ایک عمر بن خطاب کی آنکھیں، یہ دونوں ہستیاں برابر رخ والضحیٰ کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اور آمنہ کے لال کی آنکھیں نگاہ نبوت ان دو ہستیوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ یہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے، حضور انہیں دیکھ کر مسکراتے۔ جنہیں حضور دیکھ کر مسکرائیں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اور حضور کا مسکرانا کوئی عام مسکرانا بندے گا؟ وہ حضور کو دیکھ کر مسکرائیں، حضور انہیں دیکھ کر مسکرائیں۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا حضور کو دیکھ کر مسکرانا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آقا جو ہوئے، امام الانبیاء جو ہوئے، اللہ کے محبوب جو ہوئے، انہیں دیکھ کر تو کلمہ پڑھا ہے، انہی کی زبان پاک پہ تو لبیک کہا ہے، تن من دھن سب کچھ حضور سے وفا کرتے ہوئے قربان جو کیا ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا حضور کے رخ والضحیٰ کو دیکھ کر مسکرانا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بھی تو سمجھو نا، نگاہ مصطفیٰ انہیں دیکھ کر کیوں مسکراتی تھی؟ تو اگر وہ جام پیا ہے نا، اگر نسبت، سنگت، صحبت، عشق و محبت، ادب، تہذیب، اس راستے کے اگر مسافر بنے ہو تو پھر تمہیں ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نگاہ مصطفیٰ کا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو دیکھ کر مسکرانا قیامت تک کے لیے یہ بتا رہا ہے صدیق وہ ہے کہ جس کی بہت بڑی تجارت تھی، بڑا تاجر تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس نے اس ساری تاجر کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے اس ساری تجارت کو ایک طرف کر دیا اور محمد عربی کی غلامی کو سینے سے لگا لیا۔ نگاہ نبوت کا ابوبکر صدیق کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی بتاتا ہے کہ جب مکہ میں کوئی ساتھی نہیں رہا تو یہی ابوبکر ہی تو تھا جو ساتھ تھا۔ وہ آج بھی پہاڑی چٹیل پتھر ہے، کالا سا، اتنی صدیاں بھی جانے کے باوجود اس وقت اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر وہ منظر بھی لے آؤ اپنے دل و دماغ کے اندر۔ جب حضور نے چلنا چھوڑ دیا، تشریف فرما ہو گئے، فرمایا ابوبکر اب چلا نہیں جاتا، تو پھر ابوبکر نے یہ بھی عرض کیا حضور خادم جو حاضر ہے۔ پھر ابوبکر کے کندھے تھے، ذات مصطفیٰ سوار تھی، پھر غار تک جاؤ تو صحیح، نگاہ مصطفیٰ دیکھ دیکھ کر جو مسکرا رہے تھے، وہ غار کے اندر یہی ابوبکر تو تھا جو اپنا لباس پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر رہا تھا۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرا لباس بڑا اعلیٰ ہو، بڑا صاف و شفاف ہو۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھ کر رخ والضحیٰ پہ جو چمک آنا اور مسکراہٹ آنا، لبوں کا کھل جانا، یہی تو بتا رہا تھا اے قیامت تک میرا کلمہ پڑھنے والوں، ان کے ذکر سے بھی نہ جلنا، ان ہستیوں سے پیار کرنا، میں محمد انہیں دیکھ کر مسکراتا ہوں۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں بھی دیکھتی تھی اور نگاہ مصطفیٰ بھی عمر بن خطاب کو دیکھتی تھی. تو یہاں بھی جواب ملتا ہے. کفار کو مان تھا جب تک عمر بن خطاب صرف خطاب کا بیٹا تھا. کافروں کو مان تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا جوان ہے جو خطاب کا بیٹا ہے جسے عمر کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے. کافروں کو مان تھا تو نگاہ مصطفیٰ کا دیکھ کر مسکرانا یہ بتا رہا تھا اے قیامت تک مالک کی بارگاہ میں پیشانی رکھنے والوں، تمہارا نبی بھی اندر حجاب میں اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ طاعہ کی جبین اقدس رکھتا تھا جب تک یہ عمر تمہارے نبی کی غلامی میں نہیں آیا تھا. جب عمر بن خطاب حضور کی غلامی میں آئے، فاروق اعظم بنے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا نبی بھی سچا، ہمارا رب بھی سچا، ہمارے نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ کلام بھی سچا، ہم اندر چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھیں؟ آج کعبے کے سامنے نمازیں پڑھیں گے. حضور کی نگاہ دیکھ کر جو مسکراتی تھی تو قیامت تک کے لیے اپنا ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کو یہی بتا رہی تھی کہ کچھ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. کیوں خوشی ہوتی ہے؟ ان کی وفائیں یاد آتی ہیں. ان کی وفائیں یاد آتی ہیں. جب ان کی وفائیں اتنی ہیں کہ حضور اپنی ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھیں ان ہستیوں پہ ڈالے اور رخ والضحیٰ کھل جائے، تو کل قیامت کے دن اگر ان کی گستاخیاں کر کے وہاں پہنچے تو حضور نے پوچھ لیا کہ میرا کلمہ تو تم پڑھتے تھے، تو جنہیں دیکھ کر میں مسکراتا تھا تم انہیں گالیاں بکتے تھے. ایک پہلو یہ ہے، بات لمبی ہو گئی، اجازت دیں تو جلدی سے دوسرا پہلو بھی بیان کر دوں یا دوسرے کو کل کر لیں. کل بھی محفل ہے نا، کل کس کے ہیں؟ چلے مختصر کر لیتے ہیں. اصل بات ہے عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اب جو فقط حضرت ابوبکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پکڑ لیں اور عثمان و علی کو چھوڑ دیں تو وہ بھی پھر ہدایت والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یکے بعد دیگرے حضور کی 2 شہزادیاں، اس لیے ذو النورین کہا جاتا ہے. اور مہینہ کیا ہے؟ 2 نوروں والا. جس کے گھر حضور کی 2 شہزادیاں آئیں وہ 2 نوروں والا ہو گیا. تو جسے اللہ نے اللہ نور السماوات والارض کے تحت مالک نے نور بنا کر بھیجا، اسے 2 نوروں والا مانتے ہیں تو حضور کو نور مانتے ہوئے کیا تھا؟ اسے تو رب نے بنا کے بھیجا ہے. اور پھر حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلاتا، یاد رکھو حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہے، خاتم النبیین ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن قیامت تک ولایت کا دروازہ علی المرتضی کا کھلا. کوئی ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا. مقام ولایت تک چاہے کوئی چشتی ہے، سہروردی ہے، نظامی ہے، نقشبندی ہے، قادری ہے، جب تک علی کو مولا نہیں مانتا اس وقت تک کوئی سلسلہ مکمل ہی نہیں. قیامت تک ولی وہ بنے گا جو علی المرتضی کی غلامی کا پٹا گلے میں رکھے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لوگوں، قرآن اور میری اہل بیت یہ دونوں اکٹھے رہیں گے. نہ کبھی قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ کبھی اہل بیت قرآن سے جدا ہوگی.
کل قیامت کے دن حوض کوثر پر یہ دونوں قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ یہ ہے عقیدہ ہم اہل سنت کا۔ ہم نہ ازواج مطہرات میں سے کسی کی گستاخی کر سکتے ہیں، نہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ حضور کی اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور حضور کے اصحاب میں سے نہ کسی کی گستاخی کر سکتے ہیں نہ کسی کے منہ سے سن سکتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور اسی پہ پھر بات ساری وہی ختم کرنے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے صحابہ کی تعظیم یہ حضور کی تعظیم ہے، حضور کی اہل بیت کی تعظیم یہ حضور کی تعظیم ہے، حضور کی ازواج مطہرات کا ادب یہ حضور کا ادب ہے۔ اگر ان میں سے کسی کی ادنا سی بھی گستاخی کی تو میں نے غالباً پرسوں ملک مشتاق صاحب کے گھر تھی محفل، تو میں نے کہا اس دن بھی، بلکہ اب بات لمبی ہو گئی، وہ حدیث کی روشنی میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے نمازیں کم ہوں، کو روزے کم ہوں، یا اور کو نیک کام ہو جائیں، مالک اپنی کرم نوازی سے یا حضور کی رحمت کے صدقہ سے پردے ڈال دے، معافی مل جائے۔ لیکن یہ گستاخی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ گستاخ کی کوئی معافی نہیں، کیونکہ گستاخی جان بوجھ کر جب لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، یہ جان بوجھ کر گستاخی کی جاتی ہے، اور پھر گستاخی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں وما۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، شاہ حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
محفل کا اعلان سماعت فرما لیں۔ کل انشاءاللہ اسی محبت اور اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام خوبصورت محفل پاک ہمارے بھائی ملک نعمان سلیم صاحب کے گھر ملک بلال فضل صاحب کے سارے ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، جس میں انشاءاللہ حضور قبلہ پیر صاحب آستانہ عالیہ جورہ شریف سے آپ بھی تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ثنا خان بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری بھی پوری ٹیم قبلہ پیر صاحب کی انشاءاللہ صدارت کے اندر انشاءاللہ موجود ہوگی۔ آپ سبھی باب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسی طرح کل بھی آپ نے اسی وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے 8 بجے اس محفل پاک میں ضرور حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کر ثواب دارین حاصل کرنا ہے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کر قبلہ پیر صاحب کی ملک فرما دیں تاکہ سب کے لیے دعا خیر کی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے پاک پروردگار عالم، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما۔ ہمارے اس بھائی کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے والدین کی خیر فرما، ان کے بیوی بچوں کی خیر فرما، ان کے بھائیوں کے رشتہ داروں کی خیر فرما۔ ہم سب جو آج کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے میرے مالک، ہم سب کا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوض و برکات کے صدقہ سے میرے کریم مالک ہم سب پہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کی دین دنیا آخرت اچھی فرما۔ میرے کریم مالک حاسدین کے حسد سے بچا، منافقین کی منافقت سے بچا، شیطان کے شر سے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ انک علی کل شیء قدیر۔ میرے مالک ذکر مصطفیٰ کے صدقہ سے ہم سب کے ظاہر باطن کو پاک و صاف فرما، ہدایت کے راستے پہ رہنے اور چلنے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک عزت کی زندگیاں اور خاتمہ ایمان پہ فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منا دست دامان آل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ دوبارہ پھر اعلان سماعت فرما لیں۔